हाय वेलकम टू सर्टिफिकेशन हब। आज के ट्यूटोरियल के अंदर हम कमांड इंजेक्शन और एसक्यूएल इंजेक्शन देखेंगे। आपको पता है हम इससे पहले हम वेब एप्लीकेशन वनरेबिलिटीज़ जैम्प के थ्रू चेक कर चुके हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास जैम्प लोडेड है हमारी विंडोज़ 11 वर्चुअल मशीन के ऊपर, जिसके ऊपर हम डैम वनरेबल वेब एप्लीकेशन यूज़ करेंगे, जिसके थ्रू हम किसी भी वेब एप्लीकेशन की वनरेबिलिटी को चेक करेंगे। अगर आप हमारी एप्लीकेशन की वनरेबिलिटी चेक करना चाहते हैं बर्प सूट से, तो उसकी वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे मौजूद है, आप वो देख सकते हैं। आज हम कमांड इंजेक्शन और एसक्यूएल इंजेक्शन देखते हैं। अब सबसे पहले आप ये देखें कि हमारे पास ये दूसरी वर्चुअल मशीन यहाँ पे चल रही है, जिसके ऊपर हम लोग यूज़ करेंगे पेनिट्रेट करने के लिए। और सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से पिंग करके देखेंगे अपनी विंडोज़ 11 की वर्चुअल मशीन को, उसका आईपी एड्रेस डालेंगे कि हम उसे पिंग कर सकते हैं कि नहीं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि हम उसे इस वक्त पिंग नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब है कि फायरवॉल इनेबल्ड होगी हमारे विंडोज़ 11 मशीन के ऊपर। तो उसे डिसेबल करने के लिए हम कंट्रोल पैनल के अंदर जाएंगे, और कंट्रोल पैनल में जाने के बाद आप विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल को क्लिक करेंगे, और यहाँ जैसे आप देख रहे हैं कि फायरवॉल इनेबल्ड है, इसे हमें डिसेबल करना पड़ेगा। और जब हम इसे डिसेबल कर देंगे तो फिर हम अपनी विंडोज़ 11 हमारे काली लिनक्स के ऊपर जाके देखेंगे हमें रिस्पांस आने लग गया। तो ये स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरी चीज़ ये है, क्योंकि हमने जैम्प अभी खोला है, हमारा अपाची वेब सर्वर और माई एसक्यूएल नहीं चल रहा है, हम दोनों को स्टार्ट कर देंगे ताकि हमारी डैम वनरेबल वेब एप्लीकेशन यहाँ पे रन हो रही हो। क्योंकि एप्लीकेशन इस पर रन होगी तो हम अपने काली बॉक्स के ऊपर उसे जाके देख सकेंगे। अब ये मैं यहाँ पे खोल रहा हूँ, मैंने अपनी डिटेल्स डाली हैं उसकी वेब सर्वर की, उसने मुझे अपाची ने दिखा दिया कि मेरी वेब एप्लीकेशन चल रही है। मैंने DVWA को देख लिया। अब अगर आपके पास ये पेज आए, इसका मतलब है आप उसके ऊपर काम कर रहे थे, कोई नहीं, आप उसे लॉग आउट करें, एडमिन पे जाएं और पासवर्ड है वो जाएं, लॉगिन करें इसे, और अगर आप लॉगिन कर देते हैं तो सारा कुछ सही है। आखिरी चीज़ हम ये करेंगे कि DVWA सिक्योरिटी में जाएंगे और यहाँ पे जाके हम इसे लो कर देंगे, और सबमिट हो गया। बस हमारा अभी काम विंडोज़ 11 पे इतना ही था, इसके अलावा अभी हम और कुछ नहीं करेंगे। अब जितना भी हमने काम करना है वो हम अपने काली बॉक्स के थ्रू करेंगे, जिसके थ्रू हम चेक करेंगे। तो अब हम यहाँ अपने काली बॉक्स के ऊपर आ गए, और सबसे पहले हम ब्राउज़र खोल के यहाँ पे हम एप्लीकेशन खोलने की कोशिश करेंगे, जस्ट टू मेक श्योर कि हमारी डैम वनरेबल वेब एप्लीकेशन जो हमारी विंडोज़ 11 वर्चुअल मशीन के ऊपर डली हुई है, क्या वो यहाँ से एक्सेस हो रही है कि नहीं। तो हम विंडोज़ 11 का IP एड्रेस हमने डाला, उसके बाद DVWA फोल्डर का नाम डाला, जैसे कि आपको नज़र आया कि आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे अपीयर हो रही है। इसका मतलब है कि हम प्रोसीड कर सकते हैं, लॉगिन करके देख लें। उसके बाद आप वही काम करेंगे, DVWA सिक्योरिटी के ऊपर चले जाएंगे और इसे लो पे सेट कर देंगे। अब ये इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें डिफ़िकल्टी ना आए जब हम बेसिक पेनिट्रेशन सीख रहे हैं। तो अब क्योंकि ब्रूट फोर्स हमने पहले कर लिया है, हमने ये बर्प सूट के थ्रू किया था, वो वीडियो आप चैनल पे देख लें। आज हम कमांड इंजेक्शन देखेंगे। अब कमांड इंजेक्शन ये होता है कि अगर हम एड्रेस बार के अंदर कोई एड्रेस पैरामीटर्स देते हैं तो वो हमें उसकी डिटेल्स देगा। अब ये नीचे दो लिंक्स आपको नज़र आ रहे हैं, व्यू सोर्स और व्यू हेल्प के, ये बहुत काम के लिंक है। आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाएगी कि ये वाली जो हमारी कमांड इंजेक्शन है वो क्या क्या कुछ करती है, और उससे रिलेटेड इसकी हेल्प भी मौजूद है यहाँ पे, जो कि आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं कि इसके बारे में कि लो लेवल क्या है, मीडियम क्या है और हाई लेवल क्या है, और इसे हमें किस तरह यूज़ करना है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली चीज़ हम ये करेंगे कि हम अपना लूप बैक एड्रेस डालेंगे, जो कि 127.0.0.1 है। जब ये हम एड्रेस डालेंगे तो ये हमें पिंग रिस्पांस दिखाएगा अपने इसी कंप्यूटर की कि हमारा इसके ऊपर कैसा रिस्पांस चल रहा है और हम इसके ऊपर क्या क्या कुछ कर सकते हैं। इसके बाद हम दूसरा हमने डाला IP एड्रेस, और उसके बाद मैंने होस्ट नेम लिखा। तो इसने मुझे ये दिखा दिया कि अभी ये मुझे दिखाएगा कि इसके अंदर आपका जो होस्ट कंप्यूटर है उसकी क्या डिटेल्स हैं। तो लिख के हम जब एंटर करते हैं, आप देखेंगे अभी थोड़ी देर में ये लोड करेगा। जैसे कि आपको ये टेस्ट VM नज़र आ रहा है, तो ये मेरी जो विंडोज़ 11 वर्चुअल मशीन है उसका नाम इसने यहाँ पे दिखा दिया। अगली हमारी कमांड है, हम IP एड्रेस लिखेंगे एंड DIR लिखेंगे, तो ये हमें डायरेक्टली डिटेल दिखा देगा जहाँ पे हमारी डैम वनरेबल एप्लीकेशन रिमोट विंडोज़ 11 के ऊपर लोड होगी। तो जब वो रिमोट के हम डिटेल्स यहाँ पे ले लेते हैं, तो हम किसी भी सर्वर की रूट डायरेक्टरी के ऊपर जाके उसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं कि उसके अंदर कौन कौन सी फाइल्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पे पूरी डिटेल देख सकते हैं। उसके बाद अनदर कमांड है कि हम अगर रिमोट कंप्यूटर का मैक एड्रेस लेना चाहते हैं, आप यहाँ पे लिखें गेट मैक एड्रेस लिखें, वो उसके मैक एड्रेस की डिटेल्स भी आपके पास यहाँ पे आ जाएंगी।
جیسے کہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ یہ پوری آپ کے پاس میک ایڈریس کی ڈیٹیلز آ گئی ہیں۔ اب اس کے بعد ہم ایک اور کمانڈ ڈالیں گے جس کے اندر اگر ہم سسٹم کی انفارمیشن لینا چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارا ریموٹ کمپیوٹر ہے اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں، تو ہم یہاں پہ سسٹم انفو لکھیں گے، آئی پی ایڈریس لکھ کے، اور آپ دیکھیں گے کہ ابھی یہاں پہ ڈیٹیلڈ انفارمیشن آپ کی آ گئی کہ ونڈوز 11 مشین ہے ہماری ریموٹ، اس کے پروسیسر کتنے ہیں، اس کا اوریجنل ہم نے کس ڈیٹ کو اسے انسٹال کیا تھا، اور یہ اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ یہاں پہ اپیئر ہو گئی ہیں۔ اب اس کے بعد ہم کیونکہ اس کی ہم نے یہ ساری جتنی بھی کمانڈز ہیں وہ ٹرائی کر لی ہیں، تو اب ہم دیکھیں گے کہ ہوں ایم آئی کیا ہوتا ہے، کہ میں کون ہوں، وہ میرے بارے میں مجھے ڈیٹیل بتائے، یعنی اس کمپیوٹر کے اوپر جو بھی لاگڈ ان ہے یوزر، تو وہ دکھا رہا ہے کہ ٹیسٹ وی ایم جو ہماری ونڈوز 11 ورچوئل مشین ہے، وہ ایڈمنز جو لوکل یوزر ہے اس کے تھرو اس کے اوپر یوزر نے لاگ ان کیا ہوا ہے۔ اب اگر آپ کوئی میسج اس کے کمپیوٹر پہ اپیئر کرانا چاہتے ہیں تو آپ اینڈ کے سائن کے بعد ایکو لکھیں گے، اور اس کے بعد آپ کوئی بھی کمانڈ وہاں پہ لکھیں گے، جو بھی میسج وہاں پہ اپیئر ہونا ہے اسے جب آپ سبمٹ کریں گے تو یہ آپ کو دکھا دے گا کہ دوسرے کمپیوٹر کے اوپر اس طرح کا میسج شو ہوگا کہ یو ہیو بین ہیکڈ۔ اس کے بعد ایک اور کمانڈ ہے جس کے اندر میں کنکیٹینیشن دکھا رہا ہوں، اس کے اندر ڈفرینٹ آپ کمانڈز کو ایک ساتھ لکھ کے اگر آپ ڈیٹیلز لینا چاہ رہے ہیں ریموٹ کمپیوٹر کی، تو ہم ہوسٹ نیم اور ہو ایم آئی وغیرہ لکھ کے ڈالیں گے، تو پھر اسے ہمیں ایک ہی کمانڈ کے اندر ڈیٹیلڈ ہمیں اس کی انفارمیشن یہاں پہ اسکرین کے اوپر شو کر دے گا۔ جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے ورچوئل مشین اور جو اس کا یوزر کا نام ہے اور کمپیوٹر کا نام ہے، وہ دونوں چیزیں اس نے یہاں پہ شو کر دی ہیں۔ اب یہ ذرا تھوڑی سی لمبی کمانڈ ہے، اس کے اندر میں ہوسٹ نیم، ہو ایم آئی اور سسٹم انفو تین چیزیں ایک ساتھ لے رہا ہوں، تو اس کے اندر بھی یہ ہمیں تینوں چیزیں ایک ہی کمانڈ کے اندر یہاں پہ اسکرین کے اوپر شو کر دے گا۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈیٹیلز آ گئی ہیں، اس کے اندر اس نے ہائپر وی کی بھی ڈیٹیلز دے دی ہیں، سسٹم کی بھی ڈیٹیلز دے دی ہیں، اور ہمارے پاس کمپلیٹ ڈیٹیل اس کے متعلق آ گئی ہے۔ تو اس طرح آپ یہ ساری چیزیں کرتے ہیں۔ اب ہم ایس کیو ایل انجیکشن کو دیکھتے ہیں۔ اب ایس کیو ایل انجیکشن یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا ڈیٹا بیس صحیح سے کنفیگرڈ نہیں ہے اور آپ کی اپلیکیشن بھی ویک ہے، تو اس کے تھرو ہم بہت ساری ڈیٹیلز کسی بھی ویب اپلیکیشن کی ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ نے ایس کیو ایل انجیکشن کلک کر دیا، اسی طرح یہاں بھی اس کے نیچے ویو سورس کا بٹن ہے، اگر آپ یہ کلک کریں گے آپ کو اس ٹول کے بارے میں انفارمیشن مل جائے گی۔ اگر آپ ویو ہیلپ کو کلک کریں گے تو آپ کو یہاں بھی وہ اسی طرح لو لیول، میڈیم اور ہائی لیول کے بارے میں اور امپاسبل لیول کے بارے میں ڈیٹیلز دے دے گا۔ اب اسے چیک کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی بالکل اسی طرح ایک سرچ فیلڈ ہے، تو اس کے اندر اگر ہم صرف 1 لکھ کے اسے سبمٹ کریں گے تو ہمیں ڈیٹا بیس کی ڈیٹیلز دے رہا ہے کہ ہمارے پاس پہلے نمبر پہ جو یوزر ہے وہ ایڈمن ہے اور اس کا سرنیم بھی ایڈمن ہے، تو یہ ہماری اس کے ڈیٹیل آ گئی۔ اب ہم اگر ایس کیو ایل انجیکشن دیکھتے ہیں ٹو بائی پاس اوتھینٹیکیشن، تو ہم یہ کمانڈ دیں گے، اس کے بعد ہم اسے جب انٹر کریں گے تو یہ اوتھینٹیکیشن کو بائی پاس کرے گا اور یہ ہمیں اس کی ڈیٹیل دے دے گا کہ کون کون سے یوزرز ہمارے ڈیٹا بیس کے اندر موجود ہیں، ان کا فرسٹ نیم کیا ہے اور ان کا سرنیم کیا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم کسی بھی ڈیٹا بیس کی انفارمیشن، اس کا ورژن اور ڈیٹیلز وغیرہ فائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پہ اسٹیٹمنٹ یہاں پہ اوپر ڈالیں گے، جس کے اندر میں لکھ رہا ہوں کہ یونین اسٹیٹمنٹ ہے اور اس کے اندر نل ہے، ورژن کچھ ہم نے نہیں ڈالا، اور اسے اسٹیٹمنٹ کو جب اینڈ کریں گے اور ہم اسے انٹر کریں گے تو یہ ہمیں ڈیٹا بیس کا ورژن بتا دے گا۔ اب یہ بہت بڑی ولنریبلٹی ہوتی ہے، کیونکہ اگر آپ کے پاس وہ ڈیٹیل آ جائیں گی کسی بھی ڈیٹا بیس کی، تو اس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس سسٹم کے اندر کون کون سی ویکنیسز ہو سکتی ہیں جسے آپ ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں پہ ڈیٹا بیس کا نام آ گیا کہ ماریا ڈی بی ہے اور اس کا آئی پی ایڈریس بھی شو ہو گیا۔ اس کے بعد میں ڈیٹا بیس یوزرز کی ڈیٹیلز اگر لینا چاہوں گا جو کہ ہمارے ڈیٹا بیس کے اندر ہیں، تو میں یونین سلیکٹ اسٹیٹمنٹ دوں گا اور یوزرز کے بارے میں یہاں پہ انٹر کروں گا، تو یہ مجھے جتنے بھی یوزرز ہیں میرے ڈیٹا بیس کے اندر وہ دکھا دے گا، ان کا فرسٹ نیم، ان کا سر نیم اور ان سے ریلیٹڈ ساری ڈیٹیلز جو بھی ہیں۔ ایون اس نے ہمیں DVWA لوکل یوزر بھی دکھا دیا جس کے تھرو ہم نے یہ مائی ایس کیو ایل ڈیٹا بیس انسٹال کیا تھا اور وہ یوزر نیم اور پاسورڈ یوز کیا تھا۔ اس کے بعد ہماری جو اگلی کمانڈ ہے وہ ہم ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں ڈیٹیلز، بہت ساری چیزیں، یوزرز کا فرسٹ نیم، ان کا لاسٹ نیم، ان کا پاسورڈ، ہمارے جو یوزرز ٹیبل ہے اس کے اندر سے یہ ساری ڈیٹیلز نکال کے آپ کو دکھائے گا۔ تو یہ لمبی اسٹیٹمنٹ ہے، یہ جتنی بھی کمانڈز ہیں یہ میں اس کے ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر بھی دے دوں گا، آپ وہاں سے کاپی پیسٹ کر کے یہ ٹرائی کر سکتے ہیں۔
تو جب میں یہ ساری ڈیٹیلز لکھ کے اب میں جب اسے سبمٹ کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ اس نے پوری ڈیٹیلز مجھے یوزرز کے بارے میں دے دیں اور ان کا یوزر نیم اور ہیش میں پاسورڈ بھی دے دیا ہے. ابھی تھوڑی دیر میں ہم دیکھیں گے کہ ہم اس ہیش کو کیسے ایک ٹیکسٹ میں کنورٹ کر سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ گارڈن براؤن کا بھی ہمارے پاس ہیش آ گیا ہے پاسورڈ, یعنی ڈفرینٹ یوزرز جتنے بھی لسٹڈ ہیں وہ سارے ان سب کے اس نے نام بھی ہمیں دے دیے ہیں اور پاسورڈ بھی دے دیے ہیں. اب اس ہیش کو کنورٹ کیسے کرنا ہے, اس کے لیے یہ ہے کہ ہم کھولیں گے اور کریک اسٹیشن ویب سائٹ کے اوپر جائیں گے. اب یہاں سے ہم ہیش اٹھائیں گے کوئی بھی, جیسے چلیں باب اسمتھ کا اٹھا لیتے ہیں. اب یہاں پہ ہم جب اس کا ہیش اٹھائیں گے تو یہاں پہ جا کے ہم پیسٹ کریں گے, کاپچا سالو کریں گے اور اس کے بعد کریک ہیشز کریں گے تو یہ ہمیں پاسورڈ دکھا دے گا. تو اس طرح آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ہیشز کو آپ کس طرح کنورٹ کرتے ہیں پاسورڈ کے اندر, اور یہ ہمیں اس کے ٹائپ بھی دکھا رہا ہے کہ کس الگوریدم کے تھرو اس نے ہیش میں کنورٹ کیا. اب ہم پابلو کو لے لیتے ہیں. اب اس کا بھی ہم نے ہیش یہاں سے کاپی کر لیا اور پھر اب ہم کریک اسٹیشن پہ جا کے وہ یہاں پہ پیسٹ کریں گے. دوبارہ سے ہم اس کو کاپچا کو سالو کریں گے اور کریک ہیشز کریں گے تو وہ ہمیں اس کا پاسورڈ دکھا دے گا کہ اس کا پاسورڈ لیٹ می ان ہے. تو اس طرح سے آپ ڈفرینٹ یوزرز کے پاسورڈز کو اگر آپ ہیشز کلیکٹ کر لیتے ہیں تو اس کے تھرو آپ ان کے پاسورڈ بھی جان سکتے ہیں. تو یہ طریقہ ہوتا ہے کسی بھی ویب اپلیکیشن کی ولنریبلٹیز کو ڈھونڈنے کا. تو آپ اگر کوئی بھی اپلیکیشن ڈیولپ کر رہے ہیں تو یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ آپ خود اپنی اپلیکیشن کو چیک کریں کہ وہ کتنی ولنریبل ہے کسی بھی قسم کے اٹیکس کے اوپر, نہیں تو آپ کی پوری اپلیکیشن یا سسٹم ایکسپلائٹ ہو سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ.